جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آج کے پروگرام میں پیش گوئی پسر معود کے الہامی الفاظ پیش کر رہا ہے۔ اس سے قبل خاکسار نے اپنے 2 پروگرامز میں پیش گوئی مصلح معود کا پس منظر بیان کیا ہے۔ ایک پروگرام میں پیش گوئی مصلح معود کا پس منظر اس وقت کی مذہبی دنیا کی حالت کی روشنی میں، اور دوسرے پروگرام میں پیش گوئی مصلح معود کا پس منظر زمانہ کتاب براہین احمدیہ کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اور آج کا پروگرام پیش گوئی پسر معود کے الہامی الفاظ کے بارے میں ہے۔ یہ کہ آج کے پروگرام میں پیش گوئی پسر معود کے الہامی الفاظ پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اشارہ پر قادیان سے ہوشیار پور جا کر 40 دن خصوصی عبادات اور دعاؤں میں گزارے۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسر معود کے سلسلہ میں جو عبارت الہام کی، آپ علیہ السلام نے ان الفاظ کو 20 فروری 1886 کو بذریعہ اشتہار شائع کر دیا۔ یہ پیش گوئی اخبار ریاض ہند میں 1 مارچ 1886 کو شائع کی گئی، اور خاکسار اس پیش گوئی کے الفاظ پیش کر رہا ہے۔ از راہ کرم ان الفاظ پر غور و فکر کیجیے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پیش گوئی کو ان الفاظ میں تحریر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، پہلی پیش گوئی بے الہام اللہ تعالیٰ و الہامہ عز و جل، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایہ قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموعیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا،
وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والاولا، کأن اللہ نازل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا، اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی، اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے۔ اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی، اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی، اور وہ جلد لا ولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا، یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے، اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا، اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا، اور ایک ڈرونا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی، اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلا لوں گا، پر تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کے فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے در پہ اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں، وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے۔ لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا، اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا، اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا، اور ان میں کثرت بخشوں گا، اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تا بروز قیامت غالب رہیں گے جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے۔ خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا، اور وہ علی حسب الاخلاص اپنا اپنا اجر پائیں گے۔ تو مجھے ایسا ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل، یعنی ذلی طور پر ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو مجھے ایسا ہے جیسے میری توحید، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور وہ وقت آتا ہے، بلکہ قریب ہے، کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا،
یہاں تک کہ وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اے منکرو اور حق کے مخالف ہو، اگر تم میرے بندہ کی نسبت شک میں ہو، اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے جو ہم نے اپنے بندہ پر کیا، تو اس نشان رحمت کی مانند تم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم پیش نہ کر سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو کہ جو نافرمانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ تھے پیش گوئی پسر معود کے الہامی الفاظ جو پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسب ضرورت اس پیش گوئی کی مزید وضاحت بھی کی جاتی رہی۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔